لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج سے انشاءاللہ ہم شیعت در صحیح بخاری کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے نماز کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی. اس موضوع کے مختلف ذیلی موضوعات بھی ہیں، جس میں سے سب سے پہلا موضوع ہے نماز میں تبدیلی. اس موضوع کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم سے عمرو بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے، کہا ہم سے اعمش نے، انہوں نے کہا میں نے سالم بن ابی الجعد سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ام الدرداء سے، وہ کہتی تھی ابو الدرداء صحابی میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا قسم خدا کی میں دیکھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہ رہا، بس یہی رہ گیا ہے کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ حدیث کتاب الاذان باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعہ میں موجود ہے، جلد اول صفحہ 338، حدیث نمبر 619. دوسری حدیث ہے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل بطوزکی نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، انہوں نے غیلان بن جریر سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے کہا میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی اب کوئی بات نہیں دیکھتا. لوگوں نے کہا نماز تو ہے، انہوں نے کہا نماز میں بھی جو تم نے کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے. حوالہ ہے کتاب مواقیت الصلاۃ باب فی تضییع الصلاۃ عن وقتہا، جلد اول صفحہ 301، حدیث نمبر 502. سامعین کرام، ان صحیح بخاری کی دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد، جبکہ ابھی ابو الدرداء اور انس ابن مالک جیسے صحابہ موجود تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی کوئی بات اور کوئی کام باقی نہ رہا، حتیٰ کہ نماز میں بھی لوگوں نے تبدیلی کر دی. نماز میں کیا کیا تغیر کیا گیا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں تفصیل سے ہوگا. دوسرا موضوع ہے نماز کا ٹوٹنا. اس کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہ میں ایک مادیان گدھی پر سوار ہو کر آیا، اور ان دنوں میں جوانی کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے سامنے آڑ نہ تھی، میں تھوڑی صف کے آگے سے گزر گیا اور مادیان کو چھوڑ دیا، وہ چرتی رہی اور میں صف میں شریک ہو گیا، مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ حدیث کتاب العلم باب متی یصیح سماع الصغیر، جلد اول صفحہ 141، حدیث نمبر 76. دوسری حدیث ہے ہم سے اسحاق ابن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو یعقوب ابن ابراہیم نے خبر دی، کہا ہم کو ابن شہاب کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ نے، انہوں نے اپنے چچا ابن شہاب الزہری سے پوچھا کیا نماز کو کوئی چیز توڑتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی چیز نماز نہیں توڑتی. مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کہتی تھیں حضرت رات کو اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے بیچ میں اپنے گھر کے بچھونے پر آڑی پڑی رہتی۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ باب من قالا لا یقطع الصلاۃ شیء میں موجود ہے۔ اس کا حوالہ ہے جلد اول صفحہ 295 حدیث نمبر 489۔ سامعین کرام، سنی مسلمانوں کے مطابق اگر کوئی شخص کسی نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ کسی سنی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ آپ کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں، ورنہ لوگوں کی نفرت اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کئی مسجدوں میں ایسا گناہ کرنے والوں کے متعلق کافی روایات اور احادیث بڑے بڑے الفاظوں میں فریم کر کے لگائی گئی ہیں اور لوگوں کو اس گناہ عظیم سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، جبکہ شیعوں کے یہاں ایسا کچھ نہیں۔ آپ ان کی مسجدوں میں صف کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھی چلے جائیں تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا اور کسی کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہم شیعوں کے مطابق کسی کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ چنانچہ اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے استفسار پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو میری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر کوئی کیسے میرے اور پروردگار کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، اس پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس اپنی گدھی پر سوار ہو کر اس جماعت کے سامنے سے گزرے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں پڑھا رہے تھے، اور آپ کے سامنے کوئی آڑ بھی نہ تھی مگر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دوسری حدیث میں ابن شہاب الزہری صاف اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی چیز نماز نہیں توڑتی، اور دلیل کے طور پر حضرت عائشہ کا طرز عمل پیش کرتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلے کے بیچ میں آڑی پڑی رہتی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں شیعہ حق پر ہیں اور ان کا عمل عین صحیح بخاری کے مطابق ہے، جبکہ سنی خود اپنی سب سے زیادہ صحیح اور قابل اعتماد کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ تیسرا موضوع ہے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ملا کر پڑھنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم سے آدم ابن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے عمر ابن دینار نے، انہوں نے کہا میں نے جابر ابن زید سے سنا، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں اور ظہر و عصر کی 8 رکعتیں ملا کر پڑھیں۔ اس کا حوالہ ہے کتاب مواقیت الصلاۃ باب وقت المغرب جلد اول صفحہ 310 حدیث نمبر 533۔ سامعین کرام، دوسری حدیث ہے اسی موضوع کے متعلق۔ ہم سے محمد ابن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ ابن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو ابو بکر سہل ابن عثمان ابن سہل ابن حنیف نے کہا میں نے ابو امامہ اسد ابن سہل سے سنا، وہ کہتے تھے ہم نے عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر انس ابن مالک کے پاس گئے، دیکھا تو عصر پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا چچا یہ کون سی نماز ہے تم نے پڑھی؟ انہوں نے کہا عصر کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز تھی جس کو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب مواقیت الصلاۃ باب وقت العصر جلد اول صفحہ 306 حدیث نمبر 520۔ سامعین کرام، اس مسئلے میں سنیوں اور شیعوں میں کافی اختلاف ہے۔ سنی حضرات 5 نمازوں کو 5 وقتوں میں الگ الگ پڑھتے ہیں،
جبکہ ہم شیعہ حضرات 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں یعنی صبح کے وقت نماز فجر، دوپہر کے وقت نماز ظہر و عصر اور رات کے وقت نماز مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں شیعوں کے یہاں نماز ظہر کے فوراً بعد نماز عصر اور نماز مغرب کے فوراً بعد نماز عشاء پڑھنا جائز ہے۔ شیعوں کی مخصوص احادیث اور روایات کے علاوہ صحیح بخاری کی ان 2 حدیثوں سے بھی ان کا حق بجانب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پہلی حدیث میں صاف لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر و عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں ملا کر پڑھیں۔ یہاں نہ بارش کا ذکر ہے، نہ سفر کا، اور نہ ہی ایک نماز میں دیر اور دوسری میں جلدی کرنے کا، حالانکہ صحیح بخاری میں اسی مسئلے پر 4 اور احادیث ہیں، مگر ان میں مذکورہ بالا 3 عذروں میں سے کوئی نہ کوئی عذر بھی مذکور ہے، جبکہ اس حدیث میں کسی عذر کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری حدیث ہمارے مطلب کو اور اچھے طریقے سے ثابت کرتی ہے۔ ابو امامہ اسد ابن سہل خلیفہ وقت عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر نکل کر صحابی رسول انس ابن مالک کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نماز عصر پڑھ رہے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ اس وقت ظہر کے فوراً بعد نماز عصر کیسے پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ چچا یہ کون سی نماز تھی۔ ان کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے خادم رسول انس ابن مالک عرض کرتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، یہ میرا انفرادی عمل نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح نماز ظہر کے فوراً بعد نماز عصر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں بھی کسی عذر کا کوئی ذکر نہیں، چنانچہ صحیح بخاری کی ان حدیث سے ثابت ہوا کہ عام حالات میں بھی 2 نمازوں کا جمع کرنا اور نماز ظہر کے فوراً بعد نماز عصر اور نماز مغرب کے فوراً بعد نماز عشاء پڑھنا سنت نبوی ہے، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس پر عمل پیرا رہ چکی ہے۔ سامعین، شریعت محمدی شریعت سہلا ہے اور اسے قیامت تک نافذ و جاری رہنا ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اور آج کا دور دیکھتے ہوئے اور آئندہ دور کی گہما گہمی و صورت کا تصور کرتے ہوئے اس مسئلے پر اسلام کی حقانیت اور اس کے احکام کا صداقت پر مبنی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کے دنیاوی کاروبار و ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھے تو اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہوتا ہے، خصوصاً ملازمت کرنے والوں کی نماز عصر کا قضا ہونا تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر دفتر اور گھر کے درمیان 2 گھنٹوں کا فاصلہ ہو تو نماز مغرب بھی گئی، لے دے کہ آپ نماز فجر صبح گھر میں، نماز ظہر لنچ ٹائم میں اور نماز عشاء گھر پہنچ کر پڑھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں 5 نمازیں آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ نماز فجر صبح گھر میں، لنچ ٹائم میں نماز ظہر و عصر اور گھر پہنچ کر نماز مغرب و عشاء۔ لہذا اگر آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں تو دیکھیں گے کہ 5 نمازوں کا 3 وقتوں میں پڑھنا ہی آج کی اور آئندہ آنے والے دور کی ضروریات سے مطابقت رکھتا ہے اور عملی زندگی کے موافق ہے۔ اس مسئلے پر مزید تبصرہ انشاءاللہ وسعت اوقات نماز والے موضوع میں کیا جائے گا۔ آج کی تقریر یہیں پہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں مزید موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔